بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 190، آیت نمبر ہے 176۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لها ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ یستفتونک، اے پیغمبر وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یفتیکم انہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ اگر وہ ہو کلالہ مرد ہلاکا فوت ہو جائے، لیس لہ ولد اس مرد کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک تو جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے مرنے والا اس میں سے آدھا بہن کو ملے گا، وہو اور اسی طرح اگر مرنے والی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی ہو تو وہ بھائی یارثھا اس مرنے والی بہن کا مکمل طور پر وارث ہوگا، ان لم یکن لها ولد اگر اس کی اولاد نہ ہو، فإن كانت اثنتین اگر ہو دو بہنیں، فلہما الثلثان تو 2/3 حصہ ہوگا، مما ترک جو کچھ مرنے والا چھوڑ کر گیا ہے، وإن كانوا اگر ہو اخوتاً بہن بھائی ملے ہوئے، رجالا و نساء مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، تو فللذکر مثل حظ الانثیین تو مرد کو 2 اور عورت کو 1 حصے کے برابر یعنی مرد سے آدھے کے برابر تقسیم کیا جائے گا۔ یبین اللہ لکم اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے تمہارے لیے ان تضلوا تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یستفتونک، اے پیغمبر وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ فتویٰ کہتے ہیں شرعی حکم کی خبر دینا۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کلالہ کے متعلق سوال کیا کرتے تھے کہ کلالہ کی وراثت کیا ہوگی۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے وراثت کے اندر اصول، جہاں سے جو آدمی کی اصل ہے یعنی والدین، ایک ہوتا ہے آدمی کی فرع یعنی آگے اولاد۔ تو کلالہ وہ ہوتا ہے جس کے رشتہ داروں میں نہ اصول کوئی ہو نہ فرع کوئی ہو، نہ ماں باپ میں سے کوئی ہو اور نہ اولاد میں سے کوئی ہو، ایسی مرنے والا شخص یا ایسی مرنے والی عورت وہ کلالہ کہلاتی ہے۔ ہاں البتہ اس کے حواشی ہوں یعنی جوانب کے رشتہ دار ہوں، بہن بھائی چاچا چوچا ماما وغیرہ پھپھو وغیرہ اس طرح کے رشتہ دار اس کے ہوں، لیکن اصول اور فرع میں کوئی نہ ہو، نہ والدین میں سے کوئی ہو نہ آگے اولاد میں سے کوئی ہو رشتہ دار، تو ایسا مرنے والی میت کو خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک حدیث ہے بخاری کے اندر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بڑا بیمار تھا اور میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، نہ والدین میں سے اور نہ آگے اولاد تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، میں بے ہوش تھا،
مجھ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی کے چھینٹے مارو، پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ فرماتے ہیں جب مجھے ہوش آیا تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول میں تو کلالہ ہوں، میری وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو ان کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ نازل کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کلالہ کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ سوال کرتے تھے، بہت زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری یہ دل کی آرزو تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے قبل 3 چیزیں میں اچھی طرح سمجھ لوں، ان میں سے ایک دادے کی میراث، ایک یہ کلالہ اور ایک سود کے متعلق۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سب سے زیادہ مسئلہ پوچھا ہے وہ یہ کلالہ ہے۔ میں بار بار پوچھتا تھا اللہ کے رسول اس کی وضاحت کریں، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرماتے ہیں میرے سینے میں انگلی ماری اس طرح اور فرمایا اے عمر تیرے لیے قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ کافی ہے، یعنی کلالہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ نازل کی ہے۔ اچھا جی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ کلالہ کے متعلق سوال کرتے ہیں، اللہ نے کلالہ کے متعلق وضاحت کر دی۔ اب وضاحت کیا ہے کہ ان امرؤ، اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، ہلاکہ فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، والدین میں سے کوئی نہیں ہے، اولاد بھی کوئی نہیں ہے، ولہ اخت، اس کی ایک بہن ہے، تو وہ بہن فلہا نصف، کل جائیداد میں سے آدھی بہن کو مل جائے گی۔ باقی آدھی اگر اس کے رشتہ داروں میں کوئی چاچا ہے، ماموں ہے، پھوپھو ہے، اگر تو اس طرح کے رشتہ دار ہیں تو بقایا ان کے اندر تقسیم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے اس طرح کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، نہ کوئی چاچا، نہ کوئی پھپھو، نہ کوئی ماموں، کوئی بھی نہیں ہے، رشتہ دار اس کے ہے ہی نہیں سوائے ایک بہن کے، تو ایک مسئلہ آدھا اس کو یہ ملے گا اور آدھا رد کی صورت میں وہ بھی بہن کو مل جائے گا، یعنی پھر کل جائیداد کی وارث بہن ہو جائے گی۔ مما ما ترک، آدھا ہوگا بہن کو جو وارث مرنے والے نے چھوڑا ہے۔ وہو یارث، لیکن اگر اس کے الٹ ہو، بہن فوت ہو جائے اور بھائی موجود ہو، ایک ہی بھائی ہے، تو وہ بھائی جو ایک ہی بھائی ہے، بہن کی نہ اولاد ہے نہ بہن کے والدین ہیں، تو اکیلا بھائی اپنی بہن کی ساری وراثت کا حقدار ہوگا۔ وہو یرثھا، وہ سارے مال کا حقدار ہوگا۔ ان لم یکن لہا ولد، اگر اس مرنے والے کی اولاد نہ ہو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے آ کر مسئلہ یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتلائیں، ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی ایک بہن ہے، لیکن بہن کے ساتھ بیٹی بھی ہے۔ یہ جو ہے نا ان لم یکن لہ ولد، اولاد نہ ہو۔ اولاد 2 قسمیں ہوتی ہیں، اولاد میں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اولاد میں اگر بیٹی ہو، قرآن نے تو ولد کہا ہے بیٹے، تو اگر بیٹی ہو، کوئی پوتی ہو، تو پھر ابو موسیٰ اشعری سے فرمانے لگے اچھا ایسا کرو، آدھا جو ہے بیٹی کو دے دو اور آدھا جو ہے وہ بہن کو دے دو، پوتی کو محروم کر دو۔ قرآن نے کہا آدھا بہن کو دینا ہے، اگر آدھا بہن ہے تو آدھا بیٹی ہے، تو پوتی کہا جی محروم کر دو۔ پھر ساتھ ہی کہا یہ مسئلہ جا کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھ لو، وہ مجھ سے زیادہ وراثت کو جانتے ہیں۔ جب بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ آج میں وہ فیصلہ کروں گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر کسی آدمی کی ورثاء میں بیٹی ہو تو بیٹی کو ملتا ہے آدھا بیٹی لے جائے گی، اور ہم پیچھے ایک بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر بیٹی کے ساتھ پوتی بھی شامل ہو ان کو 2/3 حصے ملتا ہے، یعنی 6 میں سے 4 حصے ان دونوں کو ملیں گے، تو 4 میں سے 3 بیٹی کو مل جائے گا، 1 پوتی کو مل جائے گا، باقی جو 2 حصے بچیں گے وہ بہن لے جائے گی۔ اگر اولاد میں ایک بیٹی ہو، اگر بیٹا ہوگا تو بہنیں ساری محروم ہیں، اور اگر ایک بیٹی ہو تو پھر بیٹی کو ملنے کے بعد جو باقی بچے گا، اگر پوتی ہے تو ایک حصہ پوتی کو مل جائے گا، ورنہ آدھا بہن کو اور آدھا بیٹی کو مل جائے گا۔ اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر بہنیں ہی 2 ہوں تو فرمایا اگر 2 بہنیں ہیں تو وہی 6 حصے ہوں تو 2 ثلث، یعنی 4 حصے دونوں بہنوں کو مل جائیں گے، مما ترک جو مرنے والے نے چھوڑا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً، اگر بہنیں بھی ہوں بھائی بھی ہوں
تو وہ جو کلیہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا للذکر مثل حظ الانثیین، بہن کو مرد کو پورا ملتا ہے، اور مرد کی بنسبت بہن کو یا اگر اس کے ساتھ بیٹی ہے اس کو آدھا ملتا ہے، تو جتنا مرد کو ملے گا اس سے آدھا جو ہے وہ عورت کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور ہے، کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی نہ اولاد ہو نہ اس کے والدین میں سے کوئی ہو، لیکن اگر اس کی بیوی ہو یا عورت فوت ہو گئی ہے، اس کا شوہر موجود ہو، اب یہ بھی کلالہ ہی ہے کلالہ، چونکہ نہ اس کی اصل ہے نہ فرع ہے، لیکن بیوی ہے تو اس کا شوہر موجود ہے، شوہر ہے تو اس کی بیوی موجود ہے۔ تو ایسا رشتہ دار، ایسا مرد، آدمی فوت ہو گیا، اس کی بیوی بھی ہے لیکن اس کے بہن بھائی بھی ساتھ ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر بیوی موجود ہو، خاوند بندے کا فوت ہو گیا اور ایک ہی بہن ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ بیوی کے بارے میں پیچھے ہم پڑھ کے آئے، اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کو ملتا ہے چوتھا حصہ، 100 میں سے 25 بیوی کو مل جائیں گے، اور بہن کا ہوتا ہے آدھا حصہ۔ یہ مسئلہ ذرا دھیان سے سمجھنے والا ہے، بہن کا ہوتا ہے آدھا حصہ، اب بہن کو ملے گا 50 بہن لے گئی اور 25 بیوی لے گئی، باقی 25 کہاں جائیں گے؟ یہ مسئلہ ہوتا ہے رد، اس کو بولتے ہیں۔ بقایا 25 بھی واپس بہن کے پاس آ جائیں گے، یعنی بیوی کو ملے گا 25واں حصہ ہی، 100 میں سے 25 روپے، اور باقی 75 جو ہے وہ بہن کے پاس چلے جائیں گے، پھر آدھا نہیں ملے گا، پھر رد کی صورت میں اس کو 75% حصہ جو ہے وہ بہن کو مل جائے گا۔ اور اگر بہنیں زیادہ ہو جائیں، 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں، پھر بھی مسئلہ اسی طرح ہی ہوگا، بیوی کو 25واں حصہ ہی ملے گا، بقایا سارا جو ہے وہ بہنوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر میت عورت ہے اور اس کا خاوند موجود ہے، یہ تو مرنے والا مرد، اگر مرنے والی عورت ہے اس کا خاوند موجود ہے، اور مرنے والے کی بہن بھی ہے اور مرنے والے کا خاوند بھی ہے، خاوند کو ملتا ہے آدھا حصہ اور بقایا آدھا بہن کو مل جائے گا۔ لیکن اگر بہنیں زیادہ ہوں، اب مثال کے طور پر 100 روپیہ ہے، اب 100 میں سے آدھا مل گیا، 50 روپے مل گیا خاوند کو، اگر ایک بہن ہوتی تو 50 اٹھا کے ہم بہن کو دے دیتے، لیکن بہنیں ہو گئی ہیں 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو بہنوں کو ملتا ہے 2/3 حصے، یعنی 66 روپے۔ اب روپیے 100 ہیں، خاوند کہتا ہے میرے 50 ہیں، بہنیں کہتی ہیں ہمارے 66 روپے ہیں، اب پیسے 100 روپیے ہے، اب 16 روپیے زیادہ ہو گئے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اب اس کے یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا تھا کہ اب کیا کرنا ہے، بہنیں اپنا حصہ نہیں چھوڑتی، خاوند کہتا ہے میں نے 50 پورے لینے ہیں، بہنیں کہتی ہیں ہم نے 66 روپے پورے لینے ہیں، روپیہ ہی 100 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا تھا، اس کو کہتے ہیں مسئلہ اول۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم سب کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا کم کر لیں گے۔ پہلے ہم نے کل وراثت کے 6 حصے بنائے تھے، 6 میں سے 3 خاوند کو دیے تھے اور بقایا 3 بہن کو دیے تھے، اب بہن زیادہ ہو گئی ہے، اب 6 میں سے اس کے حصے بنائیں گے 7، اب کل وراثت کے 7 حصے ملیں گے، 7 میں سے 3 حصے خاوند کے پاس چلے جائیں گے، باقی 4 حصے 2 حصہ بہن کو مل جائے گا۔ تو اس مناسبت سے وہ جو خاوند کا حصہ 50% تھا نا، وہ 50 سے کم ہو کر 42% ہو جائے گا، یعنی خاوند کا بھی تھوڑا سا حصہ کم ہو گیا، اور بہنوں کو جو 66% ملنا تھا وہ 66 سے کم ہو کر 57% حصہ بہنوں کو مل جائے گا اور 42% خاوند کو مل جائے گا۔ تو یہ 6 حصے کے بجائے 7 حصے ہو جائیں گے، تو دونوں سب کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا کم ہو کر سب کو جو ہے وہ برابر کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے کلالہ کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے وضاحت کی ہے۔ لیکن آخر میں یہ بات کہہ دوں، اگر مرنے والے کا ایک بھی رشتہ دار اگر اصول میں سے ہو، یعنی باپ ہو، تو بہن بھائی محروم ہے، کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک فرد اگر اولاد میں سے ہو، یعنی بیٹا ہو، پھر بھی بہن بھائی محروم ہے۔ مرنے والے کا اگر ایک بیٹا ہے، سارے بہن بھائی چاچا تایا سارے محروم۔ اسی طرح اگر باپ زندہ ہے تو پھر بھی یہ سارے رشتے محروم ہو جائیں گے۔ اصول اور فرع میں سے اگر باپ یا بیٹا زندہ ہو پھر یہ سارے محروم ہیں۔ بہن بھائیوں کو صرف اس وقت ملتا ہے جب اصول میں باپ نہ ہو اور فرع میں بیٹا نہ ہو، بیٹی ہو تو پھر ان کو جو ہے وہ اس مسئلے کے تحت حصہ ملتا ہے۔
تو یہ ہے کلالہ کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ہم نے یہ وضاحت کر دی ہے۔ اب کیا ہے؟ ان تضلوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وضاحت اس لیے کیا تاکہ تم بھٹکو نہ۔ اب اس آیت کے تحت کلالہ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا۔ واللہ، اور اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔